مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین اکرام، ریئل فیس میڈیا کی جانب سے عظمت رمضان نشریات کے اندر آپ کو بہت بہت خوش آمدید. معزز ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے ہم مختلف مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک ریسرچر محترم جناب محمد اجمل بھٹی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہے معروف نعت خواں جناب اجمل شہزاد صاحب. میں دونوں حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں ملتمس ہوں اپنے مہمان جناب معروف نعت خواں محترم جناب اجمل شہزاد صاحب سے. جی شروع کیجیے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون لے کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے. انہیں جہانوں سے بڑھ کے سمجھو، مگر مدد اس خدا سے مانگو، مگر مدد اس خدا سے مانگو. ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے، یہ لال جو ہے اور نگینے کے بادشاہی سے بڑھ کے پیاری، نبی کے دین کی چاکری ہے. کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیاری، نبی کے دین کی چاکری ہے. اس کا مقطع ہے، میرے نبی 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 کی
شان عالم ہے میرا رہبر مدینے والا ہے میرا رہبر مدینے والا زباں پہ بات جو چل رہی ہے یہ بات نعت محمدی ہے زباں پہ بات جو چل رہی ہے یہ بات نعت محمدی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں محترم جناب اجمل شہزاد صاحب نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ معزز ناظرین اکرام، ہمارے معاشرے کا جو موجودہ رویہ ہے شرم و حیا کے لحاظ سے وہ مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارا کو ایجوکیشن سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ہمارے میڈیا کا ماحول ہے، خصوصاً مارننگ شوز، جس میں ایسے حیا باختہ ماحول پیش کیے جاتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم آج گفتگو کریں گے محترم جناب اجمل بھٹی صاحب جو اسلامک ریسرچر ہیں۔ محترم، بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو شرم و حیا کے لحاظ سے رویہ ہے، یہ رویہ مسلسل گرتا جا رہا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے تو پہلے ہی ہم گرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ شرم و حیا والا جو معاملہ ہے یہ بھی مسلسل گرتا جا رہا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معاشرہ جب ہر سو گراوٹ کا ہی شکار ہو رہا ہے بالکل، تو شرم و حیا کی جو ہماری روایات تھیں وہ بھی دم توڑ رہی ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری۔ بالکل، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرتے رہو۔ پھر ہم منظر دیکھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، پھر ہم نعرے سنتے ہیں کہ ہم اسلامی تعلیمات کو مانتے ہی نہیں، ہم جو چاہیں گے جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے کریں گے، ہم ایسے کسی اسلام کو نہیں مانتے جو ہماری ان خواہشات میں رکاوٹ بنے۔ تو یہ وہ المیہ ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی تھی کہ جب حیا ختم ہو گئی تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جس طرح ایک اسلامی تہذیب کا حامل ہے، اسی طرح وہ مشرقی تہذیب کا بھی حامل ہے۔ اگر ہم اسلام کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں تو ہماری مشرقی تہذیب بھی تو شرم و حیا کا ایک پیکر ہے اور ایک شرم و حیا کا پیغام دیتی ہے۔ اگر ہم یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر مذہب سے دور بھی ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور بھی ہیں، لیکن ہمارا جو مشرقی رویہ ہے اور ہماری مشرقی تہذیب ہے وہ تو ہمیں شرم و حیا کا درس دیتی ہے، پھر کیوں ایسا ہے؟ لیکن بدقسمتی سے اب وہ مشرق جو ہے نا وہ مشرق رہا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ یہ جو ریت کے ٹیلے ہیں ان کے اوپر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے ایسے گر رہے ہیں تمہارے گھروں میں جیسے بارش کے قطرے۔ اس وقت یہ بات سمجھنی ذرا مشکل تھی، لیکن اب ذرا سمجھنی بہت آسان ہو گئی ہے کہ یہ سیٹلائٹ کے ذریعے جو فتنے ہمارے گھروں میں گھس گئے ہیں، تو وہ مشرق گھر میں بیٹھا بیٹھا مغرب ہو گیا ہے۔ تو وہ تمام چینلز، وہ تمام سیٹلائٹس، وہ تمام سوشل میڈیا جو ہمارے گھروں میں بلکہ ہماری جیبوں میں گھس گیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ مشرقی روایات ختم ہو گئی۔ ایک بچہ جیسے ہی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ ہندو تہذیب کے مطابق شادی ہو رہی ہے، ہندو تہذیب کے مطابق فوتگی ہو رہی ہے۔ بلکہ میں آپ کو نہایت افسوس کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ٹی وی اور یہ میڈیا ہماری نسلوں کو کس طرح برباد کر رہا ہے۔ بچہ چھوٹا سا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ شادی کے اندر 7 چکر بھی لگاتے ہیں ہندو، جی بالکل لگاتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ جب باپ فوت ہو تو بیٹا اس کی لاش کو جا کے آگ لگاتا ہے۔ تو والد نے بیٹے کو ڈانٹا، مسلمان بیٹے کو کسی بات پر ڈانٹا تو وہ والدہ کو جا کر کہتا ہے کہ والد کو سمجھا دو کہ میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں، کل کو جب یہ مرے گا تو اس کی لاش کو میں نے آگ لگانی ہے، میرے ساتھ بنا کے رکھے۔
تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مشرقی روایات جو گھروں میں تھیں وہ اس ٹی وی نے، اس میڈیا نے، اس سیٹلائٹ کے نیٹ کے اور جتنے چینل آ رہے ہیں انہوں نے ختم کر دی، جنازہ نکال۔ لیکن اس کے ساتھ والدین بھی تو مطلب ان کا والدین بھی تو مل کے دیکھ رہے ہیں نا۔ بدقسمتی انسان جو دیکھتا ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان جو سنتا ہے وہ 20% سیکھتا ہے اور جو آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے 80% سیکھتا ہے۔ تو 80% بچے، والدین بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ٹی وی لگایا، بیٹھ جو بیٹا تم یہ دیکھو، کارٹون دیکھتے ہیں تو وہ بھی کافروں کی تہذیب سکھا رہے ہیں، بے حیائی سکھا رہے ہیں، فحاشی سکھا رہے ہیں۔ اگر ڈرامہ ہے تو وہ بھی، اگر فلم ہے تو وہ بھی۔ اچھا اب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، قطع کلامی معاف کیجئے۔ اچھا یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی ہے، اب تو یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل ہیں، جو بھی ہیں ہمارے زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو کیا اس میں ایسی چیزیں لے کر آنا کہ جو مطلب آپ پروگرام کر رہے ہیں نا، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ جی بالکل بالکل، کہ یہ ہماری اب احساس ذمہ داری ہے، یہ ہماری اسلامی بھی، اخلاقی بھی اور مشرقی روایات کی بھی ذمہ داری بن گئی کہ ان بچوں کے لیے کچھ پیش کریں۔ ان والدین کے لیے جو گھروں میں بیٹھے بچوں کو کہتے ہیں لو بیٹا آپ تم یہ ٹی وی دیکھو، میں ذرا یہ کام کر لوں، تو ان کے لیے کچھ پیش کریں۔ اگر کافر کارٹون بنا کے دے رہے ہیں، ڈرامے بنا کے دے رہے ہیں، بچوں کے لیے فلمیں بنا کے دے رہے ہیں، تو ہم اسلام کو پسند کرنے والے جن کو یہ ڈر ہے کہ ہماری مشرقی روایات ختم ہو رہی ہیں۔ اچھا یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے، جس طرح ہمارے بعض علماء مطلب تصویر کے اور ڈیجیٹل کیمرے کے آج بھی مخالف ہیں، یعنی وہ ان کی بڑی سخت ترین مخالفت کرتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورتحال میں جب علماء کی طرف سے مخالفت بھی ہو اور کوئی اصلاحی کام بھی اسی سلسلے سے کر رہا ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی ڈبہ ہے، یہاں سے نہیں آ سکتا، تو پھر اس کا کیا ہم کریں گے؟ اللہ اکبر۔ کچھ سال پہلے لاہور ہی کے اندر تمام مسالک کے کبار علماء اکرام کو جمع کیا گیا اور ان سے اسی مسئلے پر فتویٰ لیا گیا کہ اب دشمن جو ہے وہ ان تمام جدید ذرائع کو استعمال کر کے ہماری روایات، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہماری عبادات تک کو مسخ کر رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو جمہور علماء اکرام نے، یعنی اکثریت نے یہ فتویٰ دیا کہ ذاتی پروجیکشن کے لیے بڑے بڑے فلیکس لگوا کے علماء اکرام کو تصویریں نہ لگوائیں، کیا ضرورت ہے؟ ذاتی ضروریات کے لیے، ذاتی پروجیکشن کے لیے یہ کام نہ کریں، لیکن دین کی تبلیغ کے لیے جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ ان جدید ذرائع کو استعمال کریں۔ یہیں پر کہ آپ نے کہا کہ ذاتی جو ہے نا وہ اس کے تعارف کے لیے یا اس کے لیے یہ چیزیں نہ کریں، تو پھر عوام تک تو یہ نہیں پہنچیں گی نا۔ عوام تو تعارف دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ تعارف نظر آئے۔ وہ میں کہہ رہا ہوں جہاں ضرورت ہے، جہاں شرعی ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے لوگوں تک دین کی تبلیغ پہنچانی ہے، وہاں کریں، اور بلا وجہ اشتہار بازی، فلیکس اور یہ اور وہ تو یہ نہ کریں۔ تو تصویر کی جہاں ضرورت ہے وہاں علماء اکرام کا فتویٰ آ گیا کہ شرعی ضرورت کے تحت آپ اس کو استعمال کریں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اس سے بچیں۔ اس کے ساتھ ٹھیک ہے، یہ تو چلیں ایک ہو گیا معاملہ، لیکن ہمارا حکومتی جو ہماری مملکت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس کو تو ایسی چیزوں پر بین لگانا چاہیے جو ہماری مطلب اسلام کو آپ سائڈ پہ رکھ لیجئے ایک منٹ کے لیے ذرا، ہماری جو پاکستانی تہذیب ہے، مشرقی تہذیب ہے، یہ تو ایک ریاستی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے نا، تو ریاست کیوں یہ کام نہیں کرتی؟ اس کے لیے اب ہم مل کے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ارحم الراحمین سے کہ وہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما دے جو اسلام کو سمجھتے ہوں، اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوں، اپنے ماحول اور مشرق کو سمجھتے ہوں۔ تو جب ہمارے حکمران بھی مغرب سے ہی آئیں گے تو ان کو کیا پڑی ہے آپ کی مشرقی روایات کی، اسلامی تعلیمات کی؟ وہ تو خود وہی چاہتے ہیں جو ادھر ہو رہا ہے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم ایسے نوجوان تیار کریں جو ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں۔ بالکل اور ایسے نوجوان بھی تیار ہونے چاہیے، ایسے علماء بھی تیار ہونے چاہیے جو اس دشمن کے وار کا مقابلہ کر سکے۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ مصعب اس میں بڑی بات خوبصورت ماشاءاللہ بٹ صاحب نے کی ہے، جو گراس روٹ لیول ہے نا ہمارا، وہاں سے اگر تبدیلی نہیں ہوگی تو اوپر بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جیسے اگر کچھ چند لوگ اندھے ہوں تو ان میں سے اگر ایک ان کا راجہ چنا جائے تو وہ بھی اندھا ہی ہوگا۔
جی بالکل تو اس لیے ہماری عوام جو ہے وہ اس مسئلہ میں تو سب سے پہلے جو ہے نا بنیادی چیز ہے کہ نہیں، وہ تو- موٹیویشن پیدا کی جائے. وہ تو یہ ہے کہ نیچے سے ہی کام شروع جی، ہوگا. نیچے تبدیلی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فردن محنت کی. بعد میں پھر جماعت صحابہ تیار ہوئی جنہوں نے پھر ساری دنیا پر حکومت کی، دکھایا. جیسے کسی شاعر نے لکھا ہے نا کہ نہال جتنے بھی گلستان میں کھڑے ہیں سب نیچے سے اوپر کو چڑھے ہیں. نیچے سے اوپر کو چڑھا. یہی ہے اس کا خلاصہ سر. ایسی. اچھا یہاں پر میں ایک سوال کا بھی اضافہ کرتا چلوں گا کہ ہمارے لیے تو شرم و حیا کے لیے رول ماڈل بنیادی طور پر تو صحابہ اکرام ہیں. یعنی ہم نے تو زندگی کا کوئی بھی معاملہ لینا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے بعد صحابہ اکرام ہے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان وہ جب بھی اپنے یعنی رول ماڈل کی بات کرتے ہیں یا کسی کی لائف سٹائل کو لینے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مغرب کے کسی اداکار کا نام لیتے ہیں یا انڈیا کے کسی اداکار کا نام لیتے ہیں. حالانکہ انہیں یہ کہنا چاہیے میں شرم و حیا میں اپنا امام حضرت عثمان غنی کو بناؤں گا، اور لڑکی کو کہنا چاہیے کہ میں فاطمہ الزہرا کو اپنا بناؤں گا، اپنی بناؤں گی. لیکن اس کے سے لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے ایسے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے. میں نے پہلے عرض کی گھر کا ماحول، گھر کا ماحول. والدہ کام کرنا چاہتی ہے تو بچے کو ٹی وی لگا دیتی ہے. وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کارٹون دیکھ رہے ہندوستان کے بنے ہوئے، مغرب کے بنے ہوئے. تو وہ اپنی تہذیب سکھائیں گے. ادھر سے اٹھا کے اسکول میں بھیجتے ہیں. بدقسمتی دیکھیں. میں اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے ساتھ میرے ایک ساتھی تھے یونیورسٹی میں، لیکچرار تھے ہم. تو رمضان ہی تھا تو اسٹاف روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے آ کر کہنے لگا جی انگلش کا ٹیچر، انگلش کا لیکچرار تھا. کہنے لگا جی مجھے کوئی سیرت پر کچھ چیزیں دیں جو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا ہوں. تو میں اس کے سوال پر چونکا. میں نے کہا آپ نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے اور اب بڑے اچھے زبردست قسم کے اداروں سے آپ پڑھ کے آئے ہیں اور اب آپ ایک لیکچرار ہیں اور آپ اب بھی مجھ سے ابتدائی کتابیں پوچھ رہے ہو. قوم کی تربیت کر رہے ہیں اور اس کے لیے ابھی تو وہ بڑا افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ جن سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں میں پڑھ کے آیا ہوں وہاں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ہسٹری شروع سے آخر تک جو بھی انہوں نے غلط ملط کمپائل کی ہوئی تھی وہ رٹائی ہے. آپ مجھے پوچھیں کیا پوچھنا ہے. لیکن بدقسمتی سے ان اداروں میں آمنہ کے لال کی سیرت نہیں پڑھائی جاتی. یہ تو المیہ ہے کہ تو دو چیزیں ہو گئی. گھر کی تربیت بھی نہیں ہے، سکول جہاں کالج جہاں ہم نے بھیجا وہاں پر بھی نہیں اہتمام ہوتا. تو اب اس بچے کا کیا قصور ہے جس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ بیٹا تمہارا رول ماڈل یہ ہے، تمہارا آئیڈیل یہ ہے. تو اب جب وہ یہ سارے مرحلے طے کر کے معاشرے میں آ کے بیٹھ جائے گا تو اب اس کو جو کچھ اس کے دماغ میں ڈالا گیا وہی نکلے گا نا. صحیح. اس میں ایک سب چھوٹا سا پوائنٹ میں اگر ایڈ کر دوں جاسو آپ کی تو دیکھیں اس میں جو ہے نا بٹ صاحب نے جو فرمایا اس کو میں آگے لنک اپ کرتا ہوں کہ آنکھوں سے جو ہم دیکھتے ہیں یا کانوں سے جو سنتے ہیں یا زبان سے جو بولتے ہیں دماغ سے جو سوچتے ہیں وہی دل میں اترتا ہے. بالکل. تو سارا دن جو ہے نا وہ ہمیں اسباب کی بات، دنیا داری کی بات، بے حیائی کی بات جو ہے سننے کو، دیکھنے کو، بولنے کو، سوچنے کو ملتی ہے. تو دل میں جو چیز گھر کرے گی وہ کیا گھر کرے گی؟ وہ تو جو ہے وہ دنیا داری ہوگی اور دل جو ہے پورے جسم کا بادشاہ ہے. اب دل میں جو چیز گر کر چکی ہے وہی جسم پہ جو ہے وہ نمودار ہوگی، وہی سامنے آئے گی. تو یہ سارا معاشرہ اس وجہ سے جو ہے مسئلہ ہے، اس کا دل کا مسئلہ ہے سارا. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جس طرح کراچی میں چند سال قبل کی بات ہے کہ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، 9th میں پڑھتے تھے تو لڑکی تھی. مخلوط نظام تعلیم ہے، کو ایجوکیشن سسٹم ہے. تو وہ بھی اسی طرح اسمبلی کے دوران ہی اس بچے نے جو ہے اوپر کلاس کے اندر اپنے آپ کو بھی گولی ماری اور بچی کو بھی گولی ماری. اور اس کے بعد اس نے ایک خط چھوڑا اور اس خط کے اندر یہ بات لکھی کہ میں شادی کرنا چاہتا تھا اس سے، لیکن میرے والدین نہیں مان رہے، اس کے والدین نہیں مان رہے. اب یہاں پر میں اس چیز کا اضافہ کروں گا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یعنی شرم و حیا کا خاتمہ ہے. ہمارے بچے، یعنی ایک زمانہ تھا بچے والدین سے نہیں کہتے تھے کہ ہماری شادی کریں، لیکن اب کہتے ہیں، یعنی جوان ہوتے ساتھ ہی کہتے ہیں، بالغ ہوتے ساتھ ہی کہتے ہیں ہماری شادی کر دیں. تو اب آیا کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر بچے ایسا قدم اٹھاتے ہیں کیا اس میں والدین ذمہ دار ہیں؟ والدین سب سے پہلا والدین ہی تو ذمہ دار ہیں. انہوں نے تربیت کرنی تھی، انہوں نے تربیت نہیں کی. وہ تو تربیت نہیں ہوئی. اب اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو اب اگر والدین ہی ان کی پرورش کر رہے ہیں، ابھی تک سارا خرچہ انہی کے ذمہ دار ہے اور بچے بھی کمانا شروع نہیں ہوئے، تو پھر والدین کو ان کا یہ جائز مطالبہ مان لینا چاہیے
تاکہ وہ غلط کاموں میں نہ پڑے. نہیں دیکھیں نا، مطلب والدین نے تو چلیں تربیت نہیں کی، اب بچے نے اپنی زبان سے اظہار کر لیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. والدین کہتے ہیں ابھی نہیں، ایسے نہیں، تم بے شرم ہو، اور یہ والدین کے سامنے. کیا والدین کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اب فوراً اس کی شادی کر دیں؟ ہاں، اب جب بچہ اگر وہ شادی نہیں کرتا تو گناہ کے کام میں بچہ کہہ رہا ہے اور اظہار کر رہا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نوجوانوں سے کہا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے پاس شادی کے اخراجات ہوں، جسمانی صحت موجود ہو، وہ شادی کر لے. اب اس کے اخراجات تو والدین کے ذمہ ہیں، تو والدین کو چاہیے اب کر دیں. دیکھیں سب یہ وہ سٹیج ہے کہ جہاں بچہ جو ہے نا وہ اگر کوئی مرضی کا اظہار کرتا ہے تو وہاں حکمت سے ہمیں کام تو لینا چاہیے، لیکن وہ جو بنیاد ہے نا جہاں ہم نے وہ ٹائم جو ہے ویسٹ کیا والدین نے بچوں کی تربیت کا، کہ ایک بچہ گائی نکالتا ہے، ہم نے ماحول میں دیکھا ہے کہ وہ ہنس پڑتے ہیں والدین، وہاں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ڈانٹنا چاہیے اس وقت. تو جب اسی طرح روٹین میں چلتے رہیں گے، اپنی عادات جو ہے جس طرح مرضی وہ بری عادات جو ہے وہ اس کو لے کے پرفارم کرتے رہیں گے تو والدین اس پہ ہنستے رہیں گے اور نرمی کرتے رہیں گے، تو پھر وہ لازمی جب بڑا ہوگا نا تو پھر شادی کا بھی کہے گا اور شراب کا بھی کہے گا. یہ سارے سارے یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب بچہ اظہار کر دے تو پھر والدین اس کی فوراً شادی حکمت کے ساتھ کہ اگر وہ کسی بھی معاملے کے اندر. اچھا، آخر میں صرف میں یہ کہوں گا کہ اب تو چلیں، اب ہمارا معاشرہ دن بدن گرتا جا رہا ہے، تو اب والدین کو کیا کرنا چاہیے آخر میں؟ کچھ جو ہے نا وہ شرم و حیا کے لحاظ والدین کو اپنی ذمہ داری کا بھرپور احساس بھی کرنا چاہیے کہ یہ بچے اللہ کی امانت ہیں. امانت ہے، بالکل امانت ہے، اور یہ قیامت والے دن پوچھا جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ ذمہ دار ہے. والد سے پوچھا جائے گا کہ ان کے اخراجات، ان کی ضروریات پوری کی ہیں کہ نہیں، اور والدہ سے پوچھا جائے گا کہ خامد جو کما کے لایا تھا اس کا تم نے کیا استعمال کیا ہے، اور جو اللہ نے بچے دیے تھے ان کی تربیت کیسے کی ہے. تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے وہ ان کو سنبھالیں، ان کی پرورش کریں اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں، کیونکہ ان کی خالی تربیت اب کافی نہیں رہ گئی، کیونکہ وہ ماحول سے یہ بھی تو ماحول بن گیا نا کہ بچہ تنگ کر رہا ہے تعویذ دے دیں، بچہ تنگ کر رہا ہے اس کو جو ہے نا دعا کر دیں، حالانکہ تربیت نہیں کی ہے. تو کیا ان چیزوں کے ذریعے تو میں کہہ رہا ہوں دعا کرنی چاہیے. دعا تو بالکل کرنی چاہیے. ہے نا پوائنٹ کہ والدین تربیت تو وہ کریں گے نا جن کی خود تربیت ہو. والدین کو خود نہیں پتا، مجھے خود نہیں پتا قرآن جو ہے کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، میں بچوں کو کیا سمجھاؤں گا. تو والدین کی بھی تربیت ہونی چاہیے، وہ خود بھی اس پہ جو ہے آئیں کہ ان کو سمجھو قرآن و حدیث کیا ہے. نہیں، والدین کی تو تربیت ہونی چاہیے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن والدین کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، تو اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ نہ کچھ تو سکھائیں نا ان کو. کچھ نہ کچھ نہیں سکھانا. جزاک اللہ خیر جی. میں آپ دونوں حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی کی آپ نے ہماری بھی اور ناظرین کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.